Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 380, recorded by Mehendi Momin. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ ہمارا تیسرا دن ہے. حضرت مولا مرتضی علیہ السلام کی امامت تک ہم آئے. میں دھارمک روڈی رسم کے اوپر آؤں اس کے پہلے ہسٹری کی تھوڑی سی چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ میں پوری کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم شیعہ لوگ ہیں اور ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے. کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان طریقے ظاہر کرو کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. مگر ضرورت پڑے جہاں تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں. شیعہ میں اور سنی میں تفاوت یہ ہے, اللہ ایک ہے, اس کے اوپر دونوں آپس میں ملتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. اور فرق یہاں آتا ہے کہ سنی امامت کو نہیں مانتے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وفات کے پیچھے جو خدا تعالیٰ کی گائیڈنس ہے, خدا تعالیٰ کی دوربنی ہے, وہ چالو رہی, بند نہیں ہوئی, اور وہ امامت سے چالو ہے. نبی کے بعد مولا علی امام بنے اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ چلا. یہ شیعہ لوگ مانتے ہیں. شیعوں کے اندر 32 فرقے ہیں, سنیوں کے اندر 29-30 فرقے ہیں. میں نے جب شیعوں کا ذکر کیا تو ان کے اندر 5 شیعہ فرقے ایسے ہیں کہ جو صوفی مذہب کے ساتھ سبند رکھتے ہیں. یعنی وہ علی کو مانتے ہیں, امامت کو مانتے ہیں, مگر ہماری طرح اسماعیلیوں کی طرح یا اثناعشریوں کی طرح یا بوہروں کی طرح باپ کے پیچھے بیٹے کو امام طریقے وہ لوگ نہیں لیتے, لیکن حضرت علی کو اور حضرت حسن حسین کو وہ لوگ پنجتن پاک میں ہونے کی وجہ سے لیتے ہیں اور صوفی مذہب پالتے ہیں. صوفی مذہب میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا کہ کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی صوفیوں کے نزدیک ہیں. ہمارا مذہب صوفی مذہب سے بہت ملتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صوفی مذہب ہمارے میں سے جدا ہوئے. صوفی مذہب کے لوگ اس لیے ہمارے سے جدا ہوئے کہ حضرت علی کے زمانے میں صوفی جدے نہیں تھے, اسماعیلی ہی صوفی تھے. اور کوئی بھی صوفی فرقہ علی کو جب تک اپنا امام نہیں مانے وہ صوفی بن نہیں سکتا. چشتیہ اور نقش بندیہ اور قادریہ یہ 3 صوفیوں کے فرقے سنی ہیں. نقش بندیہ, قادریہ اور چشتیہ یہ سنیوں کے 3 فرقے صوفی ہیں, پھر بھی علی کو مانتے ہیں. علی کے بغیر صوفی مذہب نہیں چل سکتا. تو شیعہ سنی کے اندر جو تفاوت ہے وہ یہ ہے, سنی لوگ کہتے ہیں نبی نے جو کہا وہ بس ہے, اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں ہے, اس کے پیچھے چلو. ایک خلیفہ چاہیے دنیا کے حساب سے کہ جو ایک پولیٹیکل پریزیڈنٹ کی طور پہ, راجا کے طور پہ دیکھ ریکھ رکھے ملکت کی اور راج کی, دیش کی.
جو شیعہ لوگ ہیں وہ امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں، امام کو معصوم کہتے ہیں۔ شیعوں کے اندر جو ہم اسماعیلی شیعہ اور اثناعشری شیعہ میں فرق اور ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اثناعشری لوگ امام کو رسول سے چھوٹا مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، یعنی گناہ نہیں کرتا، لیکن وہ قرآن کے باہر نہیں جا سکتا، نبی کے پیچھے پیچھے اس کو چلنا چاہیے۔ وہ امام کے اندر خدا کا نور ضرور مانتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں۔ ہم اسماعیلی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ امام اللہ کا نور ہے، اور رسالت اور امامت یہ دونوں میں امام بڑا ہے، رسول امام کے پیچھے ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب کا بھید ہے، ہماری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ ایک اور ایسا کنٹروورشل یعنی جھگڑے کا پوائنٹ ہے کہ کبھی آپ نے کسی سنی کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس پوائنٹ کے اوپر جو بحث کی، جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ امامت کو ہم رسالت سے بڑا سمجھتے ہیں، تو آپ اگر سمجھا نہیں سکو گے، آپ اگر قرآن حدیث نہیں جانتے، تو وہ آدمی آپ کے ساتھ بگڑ جائے گا، غصہ ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے دلیل کرے گا، آپ جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ پرٹیکولر پوائنٹ ہمارا ایمان ہے، اس کو غیروں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ باہر پردہ رکھو، مگر ہمارا ایمان یہ ہے۔ یہ تفاوت ہے ہمارے اندر اور دوسروں کے اندر۔ پھر ہمارے میں سے ایسے لوگ نکلے بعد میں کہ جو علی الہی ہوئے، جیسے کہ آج سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے حافظ الاسد، جس نے حضرت امام کو 3 مہینے پہلے بہت عزت آبرو دی، بہت مان تان دیا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے دمشق میں ریسیو کیا، اور پرنس علی خان کا بدن مبارک ادھر لے جایا گیا اور دفن ہوا۔ یہ حافظ الاسد جو سیریا کا پریزیڈنٹ ہے، آپ کو معلوم ہو کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، مگر وہ علی الہی ہے، یعنی علی کو اللہ کہنے والا ہے۔ یہ علی الہی جو لوگ ہیں ادھر لاکھوں کی تعداد میں ہیں سیریا میں، اور وہ اوپنلی علی کو اللہ کہتے ہیں، مگر اس کے بعد کے اماموں کو وہ لوگ نہیں مانتے، علی تک آ کے ہی ٹھہر گئے ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، ہماری بڑی عزت کرتے ہیں وہاں، کیونکہ ہم بھی علی کو اللہ ماننے والے ہیں، مگر ہمارے اندر امامت کا سلسلہ چالو ہے۔ تو سنیوں میں اور شیعوں میں یہ تفاوت ہے کہ شیعہ امامت کو مانتے ہیں، سنی امامت کو نہیں مانتے۔ شیعوں کے اندر اثناعشری اور اسماعیلی ہمارے 5ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مولانا اسماعیل، وہ سیریا میں تھے جب امام نے جامع پورا کیا، اور وہ زمانے کے اندر پتر وہوار خبر انصر جلدی سے نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم نے، جس کی ماں جدی تھی باپ تو ایک ہی تھا، اس نے اپنے آپ کو امام طریقے ظاہر کر کے امامت کی گادی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مولانا اسماعیل جو سچے امام تھے اور اپنے پتا کی طرف سے ان کا اعلان ہو چکا ہوا تھا، وہ سیریا میں ہی رہے، اور ہماری اسماعیلی امامت کا سلسلہ سیریا میں چلا گیا۔ اس پر سے ہمارا نام اسماعیلی پڑا، اس کے پہلے ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، مولائی تھا۔ امامیہ مولائی، یعنی
مولا علی کو ماننے والے امامیہ فرقہ والے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو موسیٰ کاظم کے پیچھے پہنچے ان کا نام کاظمیہ پڑا، اور آگے چل کے جب ان کے 11ویں امام حسن عسکری کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے ہر امام حسن عسکری اثنا عشریوں کے گزر گئے، تو انہوں نے غائب امامت کا جو اصول تھا وہ پکڑ لیا، ان کا امام غائب ہو گیا، ہماری امامت کا سلسلہ چالو رہا، آج تک چالو ہے۔ اس طرح اثنا عشریوں میں اور ہمارے اندر بہت بڑی تفاوت ہے، بہت بڑی۔ اثنا عشریوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے سارے مذہب کا آدھار غمی کے اوپر ہے، رونے کے اوپر ہے، پیٹنے کے اوپر ہے۔ عید بھی آوے تو کالے کپڑے پہن کے وہ رات کے وقت مجلس بناتے ہیں امام حسین کی اور روتے ہیں، حالانکہ عید خوشی کا دن ہے۔ محرم آوے تو بھی روتے ہیں، عید آوے تو بھی روتے ہیں۔ ان کے مذہب رونے کے اوپر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا نام لے کے رونا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا نام لے کے صلوات پڑھو، یہ عبادت ہے۔ ہم صلوات کو عبادت مانتے ہیں، وہ رونے پیٹنے کو عبادت مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا بناؤ نہیں بن سکتا، ہم ان کے دشمن نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ویر نہیں۔ صرف ایک چیز ضرور ہے کہ جب وہ ہمارے امام کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے امام کو برا کہتے ہیں، ہمارا دل رنج ہوتا ہے، ہم کو دکھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ملتے نہیں۔ آج بھی جب زمانہ اتنا بدل گیا ہے، لوگوں کی جو نظر ہے، سوچ وچار ہے، براڈ ہو گئی ہے، بڑا ویژن بڑا ہو گیا ہے، ایجوکیشن بڑھ گئی، نجیبی چھوٹی چھوٹی چیزیں آج دنیا میں سے نکل رہی ہیں، حسد وغیرہ ایسی چیزیں ابھی پرانی مانی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن بڑھ جانے سے انسان کا آؤٹ لک بدل گیا ہے، لیکن آج بھی اس زمانے کے اندر بھی وہ لوگ ہمارے مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے امام کو ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی ان کو چھیڑا نہیں، ہمیشہ انہوں نے پہل کی۔ 1900 کے اندر، آج سے 72 ایئرز پہلے بامبے کے اندر وہ لوگ ہم سے جدا پڑ گئے، اس لیے ان کو چھوٹی جماعت کہا جاتا ہے، چھوٹی جماعت، کیونکہ تھوڑے لوگ اسماعیلیوں میں سے نکل کے اثنا عشری بن گئے۔ ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اثنا عشری لوگ 48 میں امام سلطان محمد شاہ تلک مانتے چلے آئے، باپ دادا چلے آئے، مانتے آئے، تو ان کو الگ ہو کے اپنا ایک نیا مذہب بنا لینا چاہیے، لیکن وہ 48 امام کو چھوڑ کے پیچھے چلے گئے اور 7ویں امام تلک پہنچ گئے۔ بھئی جاؤ تو تم آگے جاؤ یا ادھر ٹھہر جاؤ، مگر انہوں نے تو ریورشن کیا، ایسا ریورس گیئر میں گاڑی ڈالی کہ 48 امام سے نکل کے کدھر گئے؟ وہ امام جعفر صادق تک پہنچ گئے۔ باقی امام اسماعیل سے لے کے سلطان محمد شاہ تلک سب اماموں کو مانتے رہے، 600 برس تلک مانتے رہے، لیکن مکھی کامڑیا یا جماعت کے آفیسروں کے ساتھ من دکھ ہونے کے کارن سے اور کچھ نہیں۔ اس زمانے کے اندر جماعت کے آفیسر جو تھے 1900 کے اندر کاؤنسل نہیں تھی بامبے کے اندر، مکھی کامڑیا تھے اور امردار تھے، جس کو اگریسر مولا نے کہا تھا، یعنی جماعت کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ من دکھ ہونے کے کارن سے دھرم چھوڑ دیا۔ کئی لوگ ہیں مکھی کے ساتھ نہیں بنی تو جماعت خانہ چھوڑ دیا، کامڑیا کے ساتھ نہیں بنا تو جماعت خانہ چھوڑ دیا، کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بنے تو یالی مدد چھوڑ دی، وہ بھی جماعت خانہ چھوڑ دیا۔ یہ نادانی ہے، بیوقوفی ہے، بس یہی مورختائی انہوں نے کی۔ ان کو مذہب کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئی، دسوند دیتے تھے، امام کو مانتے تھے، مگر پھر ضد آ گئی۔ دسوند تو نام کی دیتے تھے، پکے دسوندی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ضد پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ جماعت خانہ چھوٹنے سے ایمان ان کا خراب ہو گیا۔ اثنا عشری اس طرح ہم سے جدا پڑ گئے۔
اتنے میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو بہت بڑی ڈیٹیلز بتاؤں. چوپڑیاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. 1948 میں اس ناشریوں نے ایک کتاب لکھی تھی دار السلام، انہوں نے پبلش کی، پرنٹ ہوئی تھی جنگ بار میں، جو کہ پہلی کتاب انہوں نے دسمبر 46 میں نکالی. پہلی کتاب اس کا نام تھا تابوت حسین. ڈائمنڈ جبلی ہو گئی تھی اگست میں، تو دسمبر کے اندر محرم تھا، محرم میں انہوں نے کتاب نکالی اور اس میں ہمارے مولا کے اوپر اور ہمارے مذہب کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. میں نے اس کا جواب دیا ان کو رد باطل نام کی چوپڑی سے. چھوٹی سی چوپڑی 40 ایک پانے کی، رد باطل تھا میرا نام کتاب کا. وہ لوگ چپ رہے. 7 مہینے کے بعد انہوں نے پھر ایک چوپڑی نکالی اور وہ چوپڑی کراچی میں پرنٹ ہوئی اور یہاں لے کے آئے افریقہ کے اندر. میری کتاب رد باطل کا انہوں نے کھنڈن لکھا، عزیز نے رد باطل نو کھنڈن. میں پہلے سے تیار بیٹھا تھا. میں نے ایک اور کتاب نکالی 1 ہی مہینے کے اندر. اس کا نام تھا ظہور حق. 100 پانے کی کتاب ہے. بس ظہور حق چوپڑی کے بعد پھر آج تک انہوں نے چپ سادھ لی. ایسی اور کوئی چوپڑی باہر نہیں آئی. لیکن بامبے میں سے علمدار نام کا ماسک چھاپا نکلتا تھا اس ناشریوں کا. مجھے معلوم نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں. اس کا مالک اور ایڈیٹر جعفر علی رائٹر ابھی جہنم واصل ہوا، تھوڑا ٹائم ہوا. بہت ہم کو گالیاں دیتا رہا. لیکن جو میں نے ظہور حق لکھی تھی، مولا کی رحمت سے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ان کا مذہب جو ہے خود ہی ان کی چوپڑیاں ہمارے اسماعیلی مذہب کو فیور کرتی ہیں. جیسا کہ ان کی چوپڑیوں کے اندر یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. ان کی چوپڑیوں میں بھی یہی چیز ہے. آخر وہ ہمارے ساتھ 5 امام تلک رہے. ہمارا ایمان کا تھوڑا بہت انش ان کے پاس تھا اور وہ چوپڑیاں چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمانے میں ہمارے ساتھ تھے. ان کے اندر یہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا گادی کے اوپر آوے. بھائی کو امامت نہیں ملتی، چاچے کو امامت نہیں ملتی. امامت بیٹے میں جانی چاہیے، اپنی اولاد میں. جیسے کہ سلطان محمد شاہ نے اپنی اولاد میں امامت دی. پرنس علی خان نامدار کو انہوں نے اپنا ہیئر بنایا، مگر امام نے پھر پرنس صدر الدین کو امامت نہیں دی، اپنے بیٹے کو ہی دی. یعنی صرف اتنا کہ ایک من کا نکال لیا بیچ میں سے. پرنس علی خان کا جو نام تھا وہ اس میں سے نکل گیا. اگر پرنس علی خان امام ہمارے بن جاتے تو ان کے بعد امامت یہی آتی حضرت امام شاہ کریم کے پاس. لیکن امام سلطان محمد شاہ نے پرنس علی خان نامدار کو امامت نہ دی ہمارے بھلے کے لیے. میں آج پہلی دفعہ، میں نے ساری دنیا کے اندر کدھر بھی ابھی تک یہ بات نہیں کہی، آج میں کہہ رہا ہوں، بھلے ریکارڈ ہو رہی ہے کہ فیوچر کے اندر لوگوں کو کام آوے. ہمارے بھلے کے لیے پرنس علی خان کو امامت نہیں دی. وہ امام بننے والے تھے. اس لیے امام کو معلوم تھا کہ پرنس علی خان کی زندگی بعد میں بہت تھوڑی ہے. 1957 کے اندر امامت بدلی، یعنی سلطان محمد شاہ کا جومہ بدلا. اگر اس وقت پرنس علی خان ہمارے امام بنتے، شریر کی جو بات ہے وہ تو لا سب کو لاگو ہوتا ہے، نبیوں کو بھی، اماموں کے بدن کو بھی اور دنیا کے لوگوں کو بھی. ان کی وفات 1960 میں ہو گئی. 3 برس بھی پورے نہیں ہوئے
اور مولانا سلطان محمد شاہ کا جو مقبرہ تھا وہ تیار نہیں ہوا تھا. 2 برس کے بعد 59 کے اندر ان کو جا کے پرماننٹلی دفن کیا. تو باقی تو ایک ہی برس رہا نا. سلطان محمد شاہ کی باڈی دفن ہو گئی اور مقبرہ وغیرہ تیار ہو گیا. فیبروری 59 کے اندر یہ بات بنی اور 60 کے اندر مئی مہینے کی 12 تاریخ کو پرنس علی خان کی وفات ہوئی. سلطان محمد شاہ کی وفات کے اوپر ہماری جماعت کو بہت شوق لگا. تمام دوسرے اماموں کے وارے کے اندر امام کے نزدیک کبھی جماعت بہت نزدیک آ گئی تو ایک مولا علی اور مولانا حسین کے زمانے میں، اور دوسرا جبھی آلموت کا زمانہ آیا، فاطمی خلافت کے زمانے میں بھی نہیں، آلموت کے زمانے کے اندر مولانا امام ہادی کے بعد سے لے کے ہمارے امام رکن الدین خورشہ جلال الدین تلک جماعت امام کے بہت نزدیک رہی. اتنا سبند رہا کہ جس طرح باپ کے کھوڑے میں بچے رمتے کھیلتے ہیں، اس طرح سے جماعت امام کے نزدیک رہی. ایک مولانا علی اور مولانا حسین کا زمانہ، دوسرا آلموت کا زمانہ، اور تیسرا مولانا حسن علی شاہ اور سلطان محمد شاہ کا زمانہ. یہ 3 پیریڈ ایسے تھے کہ جماعت مولا کے نزدیک بہت رہی، ڈائریکٹ سبند اور کانٹیکٹ رہا. ایک 12 برس کی بچی کو بھی کبھی اپنی ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کا پرابلم آ گیا تو وہ بھی مولا کو کاغذ لکھتی ہے اور مولا اس کو جواب دیتے ہیں. اتنا بڑا نزدیکی سبند شاید علی اور مولانا حسین کے زمانے کے اندر بھی نہ ہوئے، جو کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے. مگر سلطان محمد شاہ کے ہمارے ساتھ بہت کانٹیکٹ ہے، حد سے زیادہ. اس نے اتنا لاڈ لڈایا کہ جب اس کی جوما وارہ پورا ہوا اور یہ جب نیوز ملی تو اکھی دنیا کے اندر اسماعیلیوں کو شوق لگا. صرف اسماعیلیوں کو نہیں، ساری دنیا کو شوق لگا. اگر جو کبھی پرنس علی خان امام بنتے، مولانا سلطان محمد شاہ کی یاد 59 تلک ایسی ہی رہی. حاضر امام کا وارہ آ گیا، ہم نے اس کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا، بیعت کر لی، کیونکہ ہم مانتے ہیں نور تو مرتا نہیں، بدن چینج ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر سبند ہے. اگر واپس پرنس علی خان کی وفات جو ہوئی اور پرنس صاحب ہمارے امام ہوتے تو یہ سیکنڈ شوق 2 برس کے اندر جو ہم کو لگتا تو ہماری جماعت ہل جاتی. اتنی مضبوط جماعت ہونے پر بھی سیریا کی جماعت میں تڑ پڑ گئی. انہوں نے مولانا حضر امام کے بدلے میں پرنس علی خان کی بیعت بھی کر لی تھی. 57 کے اندر جب یہ باڈی آ گئی 19 جولائی کو، تو اس کے بعد پرنس علی خان کیرو سے اسٹریٹ وہاں گئے سیریا، اور جماعت کو خود نے جا کے کہا کہ میرا بیٹا امام ہے، میں امام نہیں ہوں، اور تم لوگ سب میرے ہاتھ پہ میرے بیٹے شاہ کریم کی بیعت کرو. جس طرح ہم مکھی کے ہاتھ کے اوپر حضر امام کی بیعت کرتے ہیں، پرنس علی خان نامدار خود جا کے انہوں نے حضر امام کی بیعت لی. اس سے سیریا کی جماعت بچ گئی. پھر بھی 24 آدمیوں کے 2 کٹمب سرگودا کے اندر پنجاب میں پاکستان میں اتنے شیکی ہو گئے کہ حضر امام نے اسپیشلی غلام علی شاہ مشنری کو ادھر بھیجا بھی سمجھانے کے لیے، مگر وہ سمجھے نہیں اور اب تک نہیں سمجھے، جدا ہو گئے. کبھی پرانا زمانہ ہوتا تو ہماری قوم میں سے بہت بڑا بھاگ نکل جاتا، مگر سلطان محمد شاہ کی 72 برس کی امامت کے اندر اس مولا نے ظاہر بھانے بھی
اتنا ہم کو آرگنائز کر دیا، اتنا ہم کو مضبوط بنا دیا کہ اتنا بڑا ہم کو گھا لگا سلطان محمد شاہ کی وفات کا، اتنا صدمہ پہنچنے پر بھی ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ 2-3 کٹمبیے جو پاکستان میں نکل گئے، سیریا کی جماعت آخی ہل گئی، مگر پرنس علی خان فوراً ادھر گئے اور انہوں نے بچا لیا۔ کبھی پرنس علی خان امام بنتے اور یہ 1-2 برس کے بعد پھر امام کا وارہ چینج ہوتا تو 2 بڑے بڑے شوق ہمارے لیے ٹو مچ ہوتے۔ امام جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ پرنس نامدار کو اس نے بیچ میں سے نکال دیا، اور امامت کا سلسلہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے پرنسپل کو، ہمارے سدھانت کو کوئی تکلیف نہیں آئی، سدھانت میں کوئی فرق نہیں آیا، بیٹا ہوئے یا پوترا ہوئے، بیٹے کے بعد وہ پوترا آنے ہی والا ہے۔ اور میں آپ کو یاد ہی کراؤں کہ 1936 میں جب یہ حضرت امام کا جنم ہوا، اس کے 3 برس کے بعد 39 میں یہ تعلیقہ آیا کہ فیوچر کا، بھوش کا امام شہزادہ کریم ہے، بھوش کا امام، ایسا اس کو فیوچر سکسیسر کے طور پہ شروعات سے کہہ دیا تھا، ہم کو اشارہ کر دیا تھا۔ امام کے بھید امام جانتا ہے، لیکن اسماعیلی مذہب دن بدن مضبوط ہوتا رہا۔ اس طرح اثناعشری ہم سے جدا ہو گئے اور ہماری امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دوسرا شوق ہماری قوم کے اندر لگا، اور وہ امام حاکم کے زمانے میں کہ مولانا حاکم جو ہمارے 16ویں امام ہیں، جب ہی ان کی وفات ہوئی تو ہماری قوم کے اندر تڑا پڑ گیا۔ بات یہ بنی کہ مولانا حاکم گھوڑے پہ بیٹھے اور شام کے وقت گھومنے کے لیے نکلے، کبھی واپس نہیں آئے، کبھی واپس نہیں آئے۔ بہت تلاش کی گئی، گھوڑا بھی نہیں ملا، ان کی لاش بھی نہیں ملی، کپڑا بھی نہیں ملا، نشان نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا حاکم کو کسی نے مار ڈالا تو ان کی باڈی ملتی، بھئی گھوڑا واپس چلے آتا گھر کو، گھوڑا ایسا جانور ہے کہ گھر جانتا ہے، ان کا کوئی کپڑا ملتا، ان کا کوئی نشان ملتا، کچھ نہیں ملا۔ تو اسماعیلیوں کے اندر سے امک آدمی جو اسماعیلی اصول کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے، جب امام حاکم علیہ السلام کے بعد امام ظاہر گادی کے اوپر بیٹھے امام کے طور پہ، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے پتا نے جومہ پورا کر دیا، تو جو اچھے سچے مومن تھے وہ تو بیٹھ گئے، مگر جو ادھوریے تھے انہوں نے کہا نہیں، اگر امام حاکم مر گئے ہوتے، گزر گئے ہوتے، وفات پائی ہوتی، جامع پورا کیا ہوتا، شہید کیے ہوتے، تو ان کی کچھ بھی ہم کو نشان خبر تو ملتی۔ انہوں نے یہ مانتا اٹھا لی۔ حمزہ نام کا ایک اسماعیلی مشنری تھا جو مرتد ہو گیا، یعنی اپنے مذہب میں سے نکل گیا، اس نے یہ شوشہ نکالا کہ حاکم علیہ السلام گھوڑے کے ساتھ آسمان پہ چلے گئے، اور یہ دلیل لے کے آیا کہ خود نبی صاحب بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آسمان پہ گئے تھے، مولانا حاکم اللہ ہیں، اور وہ چلے گئے۔ یہ جو اسماعیلی ہم سے جدا ہو گئے، اس نظر والے کہ جنہوں نے امام ظاہر کو نہیں مانا اور امام حاکم تلک ہی رہ گئے، ان کو دروز کہتے ہیں۔ آج 40 لاکھ دروز مڈل ایسٹ میں ہیں، ان کا لگ بھگ 10-12 لاکھ کی وسطی لبنان اور سیریا میں ہے، لگ بھگ 10-12 لاکھ 15 لاکھ جتنے عراق میں ہیں، اور باقی کے یہ رشیا اور ترکی میں ہیں۔ میں بہت سے دروزیوں کو ملا ہوں، ان کے گھروں میں بھی ڈسکشن کرنے کے لیے گیا ہوں، ان کے شیخوں کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں اور اپنے مذہب کی ڈسکس کی ہے۔ وہ لوگ نیاز نکالتے ہیں، یہی ریت رسم ہماری، ناندی بھی کرتے ہیں، ستاڑا بھی ہوتا ہے، دعا شفا ہوتی ہے، بہت سیکرٹ رکھتے ہیں، بہت
सब इस्माइली मजहब की बातें हैं। हर दफा दुरूज में से एक मिनिस्टर बनता है, इंटीरियर मिनिस्टर दुरूजी होता है हमेशा लेबनान के अंदर। कारण के 12 लाख दुरूजी हैं, सारे आखे लेबनान की वस्ती 24-25 लाख के करीब है, यानी लगभग 45% तो दुरूजी हैं। जब भी मौला जाते हैं बेरूत में तो दुरूज के बड़े बड़े जो अमलदार हैं वो मौलाना हजर इमाम के पास आते हैं। उन्होंने बहुत दफा कोशिश की है मौलाना हजर इमाम के पांव में मेहमानी रखने की, लेकिन साहब ने कभी कबूल नहीं किया। माँ बाप को बहुत मानते हैं। दूसरे ये बात बनी, और तीसरी बात बनी ये का एक जुदा भाग हो गया कि जिन्होंने मौलाना इमाम निज़ार को मानने की जगह उनके छोटे मतरे भाई को मुफ्ती अली को इमाम कबूल कर लिया। इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर था उसका हाथ था, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक पहुंच नहीं सका, और मुफ्ती अली का बेटा जो था वो आमिर था। आमिर का बेटा, ये लोग बोहरे लोग लिखते हैं तैयब, मगर तैयब का जन्म नहीं हुआ, लड़की हुई उसकी जगह पे, और इन्होंने भी कह दिया कि इमाम गायब हो गया। बोहरे इस तरह जुदा पड़ गए 1000 बरस पहले। इस्माइलियों का सिलसिला चालू रहा। हिस्ट्री के अंदर एक और बड़ी चीज है जो मैं आज बयान नहीं करता, और वो मौलाना अली और मुआविया का आपस के अंदर जो जंग, लड़ाई या फिसाद था उसकी बाबत में मौलाना हजर इमाम ने एक दफा एक स्टोरी के अंदर ये फरमान किया हुआ है, और पब्लिक में भी साहब ने कहा हुआ है कि तुम अपनी हिस्ट्री जरूर पढ़ो कि अली और मुआविया की लड़ाई का कारण क्या था। वो किसी और वक्त कभी याद आया या मौका हुआ, नहीं तो जरूरत नहीं, आप उसको पढ़ना। हमारी इमामत आज तक चालू और जारी है। इमाम अल्लाह का नूर है, और इमाम के अंदर जो नूर है वही अल्लाह है। अल्लाह की जात अलग नहीं, अल्लाह कोई वस्तु नहीं, अल्लाह का कोई रंग, रूप, शक्ल, शेप कुछ नहीं। सारी सृष्टि के अंदर अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं, यानी कोई वस्तु उसके सरखामनी में नहीं आ सकती। वो नूर है, शक्ति है। हमारी आंख में ये ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देख सकें, उस नूर को हम देख नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं। मगर इस देखने का मतलब फीलिंग होता है। जाहिर की आंखों में जैसा हम ये चीजों को देख रहे हैं ये और चीज है, मगर इंसान के बातुन के अंदर भी एक आंख है जिसे इंसान देखता है, मगर वो देखना इंसान की विजन या कल्पना होता है, जाहिर की तरह की देखने की बात नहीं होती। इस कल्पना के ऊपर प्रेरणा होती है, इंस्पिरेशन होती है, और इस इंस्पिरेशन के अंदर कौन सी चीज है? फीलिंग है, एहसास है कि हम खुदा ताला के नूर की फीलिंग कर सकते हैं। हम किसी चीज को फील करते हैं। जैसा कि एक आदमी किसी को गाली निकालता है, बदमाश, अभी जब वो बदमाश कहता है या उसको सुअर कहता है या उसको हरामजादा कहता है, ऐसी कोई भी भूंडी गाली निकालता है तो वो आदमी गर्म होता है। भाई गाली में पत्थर तो नहीं मारा उसको, कोई रिवॉल्वर में से गोली भी नहीं मारी, गाली दी, शब्द लगाया, तो शब्द के अंदर इतनी मार है कि वो आदमी गर्म हो गया, बिगड़ गया, लड़ाई हो गई। गाली से क्या हुआ उस शब्द में? मगर जिस आदमी को गाली निकाली गई उसको ये चीज बहुत खराब तरीके से फील हुई, फीलिंग, और मगर शक्ति के अंदर ये फीलिंग ने इतना बड़ा गड़बड़ का मामला कर दिया, गुस्सा आ गया। पत्थर नहीं खाया, गोली नहीं खाई, पॉइजन नहीं दिया, एक गाली दी। गाली के ऊपर इतना गुस्सा, मारामारी हो जाती है, खून हो जाते हैं गाली के ऊपर। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने
ایک دفعہ مشنریوں کے ساتھ سرکار بیٹھے تھے تو میٹر نکلی واز کی. میں وہ فرمایا کہ تم اس طریقے سے واز کرو کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ہوئے. یعنی واز کرو اس طریقے سے. طریقے کا مطلب ایسی وانی، ایسے شبد، ایسے طریقے سے تم اپنی اسپیچ کو ارینج کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوئے. میں فرمایا شبدوں کے اندر بڑی طاقت ہے. انسان کی جیب اچھی ہوئے اور انسان کی جیب بری ہوئے، یہ جیب بہت نقصان بھی کرتی ہے، بہت فائدے بھی کرتی ہے. جیب کی مار بہت بری، بہت بری. اور یہ جیب کی طاقت ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اور جیب کی طاقت ہے کہ اچھے دل کو توڑ دے. پھر مولا نے فرمایا کہ دروپدی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. دروپدی کے منہ سے ایک خراب شبد نکلا جس کے کارن سے پانڈووں کو اتنا دکھ ملا. سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دروپدی کے ایک شبد کے کارن سے، ایک بد کلامی کے کارن سے پانڈووں کو دکھ ملا. 24 برس ونواس میں رہے اور دروپدی کی لاج لینے کے لیے آنکھیں بھری سبھا میں اس کو ننگا کرنے کے لیے کوشش ہوئی. ایک شبد کے لیے مولا تو فرمان کر کے چلے گئے. ہم جو چھوٹے مشنری تھے اس وقت جونیئر، ہم نے اپنے سینئر مشنریوں کو پکڑا، بابا ہم کو بتاؤ کہ دروپدی نے کیا بد کلامی کی. پتہ نہ لگے. ورتجی مشنری نے اس کا خلاصہ کیا. جب یہ لوگ، آپ کو معلوم ہوگا کہ کورو اور پانڈو سارے آخر ہندوستان کے مالک تھے، تو انہوں نے بھاگلے کیے. یہ ہندوستان کے بھاگ بن کے پاکستان آج الگ ہو گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں. پانڈووں نے بھی ہندوستان کے بھاگ کیے تھے اور اپنا ایک الگ انہوں نے علاقہ لے لیا تھا، ایک جدی کنٹری بنائی تھی. جب یہ جدی کنٹری ان لوگوں نے بنائی تو یہ تو بڑھنے لگے، چڑھنے لگے، اور دریودن کی سائڈ جو تھی، کوروں کی سائڈ، وہ ڈاؤن ہوتی گئی. اس سے حسد پیدا ہوا کہ ان کا ملک آباد ہو گیا، ہمارا ڈاؤن ہو گیا. وہ زمانے میں پاسپورٹ اور امیگریشن کی باتیں تھی نہیں، تو ادھر کی پرجا ادھر جانے لگی. یہاں اور بھی خرابیاں ہو گئیں. اور انہوں نے، پانڈووں نے 2 برس کے بعد ایک بہت بڑا عالی شان جشن منایا. جشن یعنی فیسٹیول منایا. سارے ہندوستان کے اور چین کے اور انڈونیشیا کے راجوں مہاراجوں کو بھی بلایا. تو دریودن بھی گیا. شام کا وقت تھا، سن ڈاؤنر بنایا انہوں نے. ایک بڑا عالی شان محل تھا، الاباسٹر کے پتھر تھے. جمنا ندی کو کاٹ کے پانی کی نہر لے کے آئے اور اس کے اوپر کانچ لگائے. کانچ جیسا یہ الاباسٹر پتھر ہوتا ہے. دریودن تھا وہ نائٹ بلائنڈ تھا، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد اس کو آنکھیں سے اچھی طرح دکھتا نہیں تھا. یہ بھی آنکھوں کی ایک بیماری ہے. تو بڑے بڑے راجا مہاراجا اپنے فل ریگالیا کے اندر، یونیفارم کے اندر گرداگینے پہن کے، بڑی بڑی خلت پہن کے آتے تھے. تو اس نے بھی بڑی لمبی خلت پہنی ہوئی تھی، گھسٹ رہی تھی، اور پیچھے ایک آدمی اس کی خلت کو اٹھا کے چلا آتا تھا. دروازے کے اوپر بھیم اور ارجن دونوں ریسیو کرنے کے لیے تھے، اور اندر جو گیٹ تھا، جو جس ہال کے اندر ان کو بٹھانا تھا، وہاں راجا یدھشٹر کھڑا تھا. اوپر دروپدی اپنی سکھیوں کے ساتھ سج دھج کے وہ بھی اوپر کھڑی تھی. دروپدی بڑی جولی نیچر کی تھی، بڑی مستی طوفان والی تھی، کیونکہ جو جولی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ مستی طوفان بھی کرتے ہیں. اور اوپر تھی. جب یہ آیا دریودن، نیچے سے پانی جاتا تھا جو کہ اس کے اوپر پتھر تھا، لوگ جا رہے تھے، مگر یہ نائٹ بلائنڈ تھا. تو پاؤں رکھنے گیا تو اور پانی کی وہ چمک جو آئی تو اس کو ایسا لگا کہ یہ پانی میں سے ہو کے جانا ہے. 4-5 فٹ کتنی بات تھی، خیال نہیں رہا، سوچ نہیں رہی، مسٹیک ہو گئی.
تو اس نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے اونچے کیے اور اس طرح پاؤں ڈالا کہ جیسے پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں، مگر پڑا اوپر کے پتھر کے اوپر تو چمک گیا۔ اپنی مسٹیک کا اس کو خیال آیا، ادھر ادھر دیکھا تو اوپر سے دروپدی ہنس پڑی۔ دیور ہوتا تھا اس کا، کہتی ہے اے دیور اندھ کے اندھ رہے۔ دروپد اس کا باپ اور یہ لوگ سب سگے کٹمبی ہوتے تھے، اور جو کوروں کا باپ تھا وہ اندھا تھا، یعنی اس کو یہ مینا لگایا کہ اندھے کا بیٹا بھی اندھا۔ اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ بات دروپدی کی منہ کی اس نے جولی نیچر میں کہی، لیکن دریودن کے دل میں گانٹھ پڑ گئی۔ اس بد کلامی کا یہ بدلہ لیا اس نے کہ دروپدی کو بھری سبھا میں نگن کرنے کی کوشش کی، پانڈووں کے اوپر لڑائی کی، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی رمخان ہوا، حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ ایک اپ سخن کے کارن سے، دروپدی کے ایک بد سخن کے کارن سے اتنا بہت یہ نقصان ہوا۔ تو یہ ایک بہت عظیم چیزیں ہوتی ہیں، یہ بد کلامیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑی بڑی چیزیں بن گئیں۔ معاویہ اور مولا علی کی جو بنی ہاشم کا خاندان تھا، اس کے اندر بھی یہی بد کلامی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی کلام کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے، بہت سوچ کے بولنا چاہیے۔ جو انہیں بیچاری نے بول جو ویرا حق کے چال جو۔ گرپی صدردی نے تو ایک آکھا گنان جیب کے اوپر لکھ دیا، جبیا اندری ایک جناڑ، جبیا اندری ایک جناڑ، جو باندھے سو اترے پار۔ زبان ہمارے شریر کے اندر ایک ایسا اویو ہے، ایک ایسا بھاگ ہے کہ جو اگر اس کو باندھ لو، یعنی زبان کو کنٹرول کر لو، تو تم پار اتر جاؤ۔ آکھا گنان ہے لمبا، کس دن سناؤں گا پھر کبھی۔ تو ہماری ساری ہسٹری کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے بناؤ بن گئے ہسٹری کے اندر، جماعت بکھر گئی۔ تو یہ کلام ہے جو انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ بھی دیتا ہے یا اچھے دل کو توڑ بھی دیتا ہے۔ مذہب ہمیشہ سے انسان کو نیکیاں سکھاتا چلا آیا۔ انسان اپنے آپ کے اوپر جب کنٹرول نہیں کرتا تو اس کی زبان سے، آنکھوں سے، ناک سے، کان سے، اس کے ہاتھوں پاؤں سے، اس کے وچاروں سے بدیاں برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، کنٹرول نہ ہونے کے کارن سے۔ کنٹرول ہے کہ جو انسان کی ان پاورز کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ ایک موٹر کار کے انجن میں پاور ہے، بہت بڑی پاور ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقت والا آدمی بھی جب یہ انجن چلے تو اس کے پنکھے کو پکڑ نہیں سکتا، مگر یہی انجن اسٹیئرنگ کے اندر آ کے انگلی کے ایک اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ خیر موٹر تو بہت چھوٹی ہے، آپ کو معلوم ہے 3-3 لاکھ ٹن کے آج جو ٹینکرز اور سٹیمر چل رہے ہیں سمندر میں، ایک کیپٹن انگلی کے ہاتھ سے، صرف ہاتھ کی انگلی سے اس کا سٹیئرنگ پھراتا ہے اور اتنا بڑا انجن کنٹرول کرتا ہے کہ جس کے اندر 20-20 ہزار ہارس پاور کی طاقت ہوتی ہے ایک ایک انجن کے اندر۔ صرف ایک آدمی اپنی انگلی کے اشارے سے کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی بہت بڑی پاور ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہماری امامت ہمیشہ سے قائم دائم حاضر ناظر موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پرنس نامدار کی امامت کا جو سلسلہ تھا اس میں بھید تھا امام سلطان محمد شاہ کا۔ ہم کو بچانے کے لیے ایسا کیا گیا تاکہ ہماری جماعت مضبوط رہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر جماعت پھیل رہی ہے۔ تنزانیہ کے بناؤ سے
यहां से बहुत से लोग दूर दूर पहुंच गए। साउथ अमेरिका में जमात है, नॉर्थ अमेरिका में है, टोक्यो में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के तमाम भागों के अंदर इस्माइली फैल गए हैं। एक दफा किसी एक पादरी ने जब मौला को पूछा, सुल्तान महमूद शाह को, कि यूर हाइनेस आपके मुरीद किधर किधर हैं? साहब ने बोला जहन्नम यानी दोजख में नहीं, बाकी सब जगह है, एक्सेप्ट हेल दे आर एवरीवेयर, सारी जगह है। अब हमारी जमात के अंदर मोहब्बत, इत्तेफाक, सलाह, संगठन होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जमात में संगठन रहना चाहिए। रसूल पाक फरमाया कि मुझे अल्लाह ने कहा कि मैं जमात में रहता हूं। काल अल्लाह ताला इन अल्लाह माउ जमात, अल्लाह ने मुझको फरमाया कि अल्लाह जमात के अंदर है, जमात के साथ है। गत में बड़ी ताकत है। मैंने आपको अपनी पहली ही एक वाज के अंदर ये बात का जिक्र किया कि जमात बहुत ताकत वाली है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर मूत्र की कोठड़ी भी है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिनल की थैली है, गंध भी है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, हमारे अंदर बलगम भी निकलती है, रकत पित्त भी है, गंध भी है, अच्छी चीजें भी हैं। इसी तरह से जमात के अंदर भी कभी गंदे लोग होते हैं, शरीर के गंदे नहीं, मन के गंदे लोग होते हैं कि जिनके अंदर हसद होता है और किसी को अच्छा देख नहीं सकते। पेट में जिस तरह मूत्र और गूं भरा हुआ है, इस तरह जमात के अंदर भी ऐसे गंदे लोग होते हैं कि जो कोई भी अच्छी चीज देख नहीं सकते और कुछ न कुछ अड़खिली करते रहते हैं। ऐसे आदमियों को इग्नोर करना चाहिए, उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, मोमन को ख्याल में लाना नहीं चाहिए। मगर उस किस्म के जो लोग होते हैं वो उनकी बातें सुन के मजा उठाते हैं और कई लोग उनको शय देते हैं, यानी उनको ताकत देते हैं, बराबर है बराबर है। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर लोग जूतियां जिस तरह हम बाहर रखते हैं, इस तरह जूतियां बाहर रख के मस्जिद में आते थे। आप अक्षी दुनिया में जाओ, खास तौर पे सुन्नियों की मस्जिद के अंदर, तो जूतियां निकाल के उसको ऐसा झटक के दो उसके जो सोल्स हैं ऐसा मिला के जूती मस्जिद में ले जाते हैं और बाजू में रख के फिर नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर जूतियां ले जाते हैं, क्यों? नबी के जमाने के अंदर खास तौर पे सुबह के वक्त, सुबह के लोग उठ के आते हैं, कई लोगों को बाद में सोने की आदत होती है। अब वो मिशनरी भी कभी कभी 2, 5, 10 मिनट सुबह आवाज लंबी कर देवे तो कई लोग घड़ियाल को देखते भी हैं, क्योंकि जल्दी जाके सोना होता है, तो दिल में गालियां भी निकालते होंगे। तो ऐसा कभी होता है, सुबह के वक्त लोग जल्दी जल्दी नमाज निकले के पढ़ के बाहर निकले तो जूतियां ढूंढे, अभी तक अंधेरा होता है, बत्तियां वो जमाने में थी नहीं, तो किसी को जूती मिले किसी को ना मिले, किसी का एक पांव इधर होवे किसी का उधर होवे। नबी के पास शिकायत गई कि या नबी, मस्जिद में से जूतियों की चोरी होती है, बहुत बुरी बात है। जूतियों की चोरी, वो जमाने के अंदर जूती बड़ी कीमती चीज थी, क्योंकि अरबस्तान के अंदर ढोर डंगर बहुत कमती हैं। बड़े में बड़ा जो जानवर मिलता है तो वो ऊंट है, उसका भी चमड़ा बड़ा महंगा होता था। गरीब लोग तो जूती कभी पहन भी नहीं सकते थे, सारी जिंदगी नंगे पांव रहते थे। और जूतियां जब जाने लगी, वो जूतियां आजकल जैसे शूज नहीं थे, नीचे सपाट की तरह चंपल की तरह बना होता था, ऊपर 2 पट्टियां होवे या कभी कवर किया होवे। रसूलुल्लाह ने 2 वॉलंटियर को रखा, भाई तुम ध्यान रखो, नमाज लेट पढ़ना कोई बात नहीं। एक वो कोने पे खड़ा हुआ, एक ये कोने पे खड़ा हुआ। इन्होंने एक आदमी को पकड़ा यानी हाथ से नहीं पकड़ा, देख लिया बड़ा आदमी था, हिम्मत नहीं हुई उसको पकड़ने की।
نبی کو جا کے کہا یا نبی فلانا آدمی جوتیاں چوری کرتا ہے, تمہاری غلطی ہوئی ہوگی. نہیں یا نبی ہم دونوں نے دیکھا, ہو نہیں سکے ایسا کوئی آدمی ہوئے کہ جس کے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں. نبی نے کہا اچھا چھوڑ دو. دو دوسرے آدمی دوسرے دن رکھے, انہوں نے بھی رپورٹ یہی دی. تیسرے دن نبی نے تیسرے ایک پیئر رکھا, انہوں نے بھی یہی رپورٹ کی. تو اس آدمی کو نبی صاحب نے بلایا, یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں, مجھے ایسا پتہ لگا ہے کہ تم جوتیوں کی چوری کرتے ہو. منہ نیچے ہو کے چھپ ہو گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے, تیرے جیسا آدمی, تو پیسے والا شخص جوتیوں کی چوری کرتا ہے؟ یا نبی میری بڑی بھول ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا. معافی مانگ لی, قسم کھا لی, زیادہ ڈیٹیل میں گئے نہیں کہ بھی تیرے کو چوری کرنے کی ضرورت کیا, چھوڑ دیا, معاف کر دیا. 2-3 مہینے بڑے شانتی سے گئے, کوئی چوری نہیں ہوئی. پتہ لگا کہ وہ آدمی گام کے باہر گیا تھا کہیں گھومنے کے لیے, کون سے پہ گیا تھا, لیو بولتے نا کون سے. واپس آیا تو جوتیاں چوری نہیں ہوتی تھیں, لیکن ہوئے کیا کہ ادھر کا 1 پاؤں 2 پاؤں ہوتے نا جوتی کے, 1 پاؤں اٹھا کے یہاں رکھ دے وے, ادھر سے 1 پاؤں ادھر رکھ دے وے, ان کو مکس اپ کر دے وے. لوگ شام کو صبح کو جب باہر نکلیں 1 پاؤں ملتا ہے دوسرا نہیں, پھر اس کو وہ ڈھونڈے, اس کو ڈھونڈے, اس ڈھونڈنے کے اندر کلیش ہو جاوے, وہ بولے یہ میرا پاؤں ہے, وہ بولے میرا پاؤں ہے, جھگڑے ہوئے اور وہ سامنے کھڑا دیکھتا ہوئے. پھر نبی کے پاس جب بات پہنچی, رسول پاک نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھئی یہ بات ابھی کیا ہوتا ہے؟ کہتا یا نبی میں نے قسم کھائی ہے میں جوتیاں نہیں چراتا, لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ حضور میں جوتیاں ادھر اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہوں, ادھر کی ادھر رکھ دیتا ہوں. مگر نامعقول بیوقوف یہ بات کیا ہے, کائے کو ایسا کرتے ہو؟ کہتا یا نبی بات ایسی ہے کہ لوگ شانتی سے اپنے گھر چلے جائیں مجھے اچھا نہیں لگتا, جب یہ گڑبڑ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تیرا نخود نکلے, تیرے کو مزہ آتا ہے اور جماعت کے اندر لڑائی ہوئے. ایسے جوتی چور جماعت میں ہوتے ہیں, وہ جوتیاں چراتے نہیں مگر تھوڑی سی ٹانڈی لگا کے آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. جماعت ایک باپ بیٹے کی کٹمب کی طرح کے ہیں کہ جس کے اندر سارے کٹمب میں مستی طوفان کرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں. ان کو بھی ہمیں محبت سے, پیار سے کبھی پتہ لگ جاوے کبھی کون جوتی چور ہے, تو ان کو بھی محبت اور پیار سے سمجھایا جاتا ہے. کارن کہ ان کے دل میں بھی ایمان ہے تو صحیح, لیکن ایمان کامل, مضبوط اور سمپورن نہیں. کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی خامی کی یہ بات بنتی ہے کہ انسان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں بنتا. کیریکٹر, عمل, اعمال بہت اونچی چیز ہے. مذہب جو آیا اور مذہب کے ساتھ جو ہسٹری بنی, کیونکہ ہر زمانے میں ہسٹری بنتی رہتی ہے, جو بناؤ بن گئے, بھوت کال میں چلے گئے, وہ ہسٹری بن گئی. مولانا سلطان محمد شاہ کی باتیں ہسٹری بن گئی, مولانا حضر امام کی کورونیشن ہسٹری بن گئی, مولانا حضر امام کی جو شادی تھی ہسٹری بن گئی, مولانا حضر امام کے 2 بچے کی پیدائش ہوئی وہ بھی ہسٹری بن گئی. گئی کال جو چیز بن گئی وہ ہسٹری بن گئی. تو ہر مذہب کے ساتھ ہسٹری ہے اور ہسٹری ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہسٹری ہم کو بہت علم دیتی ہے. مذہب جو ہے وہ ہم کو لائن کے اوپر لگاتا ہے تاکہ جو بناؤ بنے اور ہسٹری میں جاویں وہ اچھے اور شدھ بناؤ, پیور بناؤ ہوں. اس کے لیے مذہب ہم کو کنٹرول کرتا ہے, کھانے میں, پینے میں, لینے میں, دینے میں. ہمارے مکھی صاحب ابھی نیچے چلے گئے. کل میں نے مکھی صاحب کو کہا, میں بولا مکھی باپا آوتی کال سے یعنی آج سے پریزیڈنٹ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے مکھی صاحب, مشنری وغیرہ, جیسا ہی واز ختم ہوئے ہم کو جلدی نیچے آ جانا چاہیے
क्योंकि 5-10 मिनट कभी हम ऊपर रहते हैं तो लोगों को पिलाव की और जर्दे की और आलू बटाटे की और चेवड़े की खुशबू से ये होता है। वो वाज भूल गए कि वाज में क्या हुआ। जल्दी मिशनरी बैठे, थाले के ऊपर टूटने की बात करो। 5 मिनट हम सब्र नहीं कर सकते और हम बातें बनाते हैं, उसके अंदर क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं होना चाहिए, हमारी कमजोरी है, हमारी खामी है। हमको अपने आप के ऊपर ऐसा कंट्रोल रहना चाहिए। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी विजन और ख्याल भी बड़े होने चाहिए। हमारा मजहब ऐसा है। और ये देखो, ये हम छोटी उम्र से, बच्चा थोड़ा समझू होता है तो हम उसको ऐसा मोल्ड करते हैं अपने मजहब के हिसाब से। हमारे मजहब की एक एक चीज में फिलोसफी है। मैंने बहुत दफा मार्क किया है, ये छोटे छोटे बच्चे, 1.5 बरस का होता है, माँ उसको ले आती जमात खाने। माँ जमात खाने लाती है, खीसे में से 2 सेंट निकाल के उसको देवे, चल दुआ करा। मुखियानी के पाठ पे जाके खुद उसको सिखाती है। 8-10 दिन के अंदर बच्चा सीख जाता है। फिर जैसे ही जमात खाने में आओ, वो बच्चा माँ के साथ होवे या बाप के साथ होवे, उसको बोले पैसे लाओ। पैसे लेके वो सीधा पाठ पे जाके दुआ करावे। रस्ते में बैठा हुआ कोई आदमी उस बच्चे को बोले तुम पैसे मेरे को दे, तो वो बच्चा नहीं देगा, नहीं देगा, पाठ के ऊपर जाके देगा। हम छोटी उम्र में उसको ये बीज डालते हैं। इसलिए खर्च करने के अंदर इस्माइलियों का दिल हमेशा बड़ा रहा, क्योंकि हमने छोटी उम्र से बच्चे को हाथ में से पैसा खर्च करने की आदत डाल दी। बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी। मगर बहुत दफा बड़े होके ये फिर पाठ के ऊपर नहीं जाते, बोतल्स में चले जाते हैं, पत्तों में चले जाते हैं और रास्ते के ऊपर चले जाते हैं। मगर हमारी वो आदत नहीं जाती, खर्च करने की आदत नहीं जाती, सिर्फ उसकी डाइवर्शन बदल जाती है। ये डाइवर्शन कंट्रोल में आनी चाहिए। मजहब की फिलॉसफी बहुत ऊंडी है, लेकिन जब हम अच्छी तरह से उसको नहीं समझ सकते, उसका कंट्रोल नहीं होता। हमारे दिल साफ हो जावे, हमारे दिल पाक हो जावे, हमारे अंदर से वैर विरोध निकल जावे, इसके लिए हमारे मजहब में घटपाट निकलता है, नियाज। सारी जमात ये 8 प्यालियों के अंदर नियाज पीती है। 8 प्यालियां इधर होवें, 8 प्यालियां बाइयों में होवें, लेकिन 500-600 की जमात 16 प्यालियों कप के अंदर नियाज पीती हैं। एक ही कप के अंदर, भले उसके पीछे उसका दुश्मन खड़ा होवे, खुदा न करे ऐसा होवे, तो वो भी उसी में ही नियाज पीता है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक दफा साउथ अफ्रीका में हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब गए, तो एक आदमी ने एक अरीजा लिखा। वो आदमी अभी नैरोबी में है। उसने जो अरीजा लिखा था उसकी कॉपी उसने मुझको दी हुई है। उसको अपने मजहब के ऊपर फेथ जरूर था, मगर वो जरा क्रिटिकल टाइप का आदमी, यूरोप से पढ़ लिख के आ गया, तो उसको हर चीज के अंदर हाइजीन नजर आवे, तो वो नियाज नहीं पिए जमात खाने में। अपने खीसे में घर से एक छोटी कावे की प्याली लेके आवे और उसमें नियाज पिया करे। ये जो हम नियाज यहाँ पीते हैं, इसमें नियाज नहीं पिए। किसी दिन वो प्याली भूल जावे, कप भूल जावे, तो जमात खाने में नियाज नहीं पिए। वो बोले कि लोगों के देखो ना मुंह देखो, किसी को पायरिया होता है, किसी को क्या बीमारी होती है, कोई दांत साफ करता है नहीं करता, कोई कैसे गंदे मंदे होती हैं, सब लोग ये प्याली पिए, तो इसलिए उसको सुग चढ़ती थी। उसने एक अरीजा लिखा, 2 बातों को क्रिटिसाइज किया। एक नियाज को कि ये नियाज की जो प्यालियां हैं ये क्लीन नहीं रहती, सब लोग पीते हैं, एक दूसरे का ऐठा पीते हैं। इसके लिए खुदावन मेरा सजेशन ये है कि हर आदमी अपने घर से छोटा छोटा कप लेके आवे। जैसे कोई लोग नहीं पिकनिक पे जाते, अपनी सानी प्लेट छुरी चमचा कांटा खुद ले जाते हैं, खाना उधर मिलता है। इस तरह से सब लोग अपने घर में से अपने खीसे में
छोटे छोटे कप्स लेके आवे। दूसरी चीज क्रिटिसाइज की नांदी की, कि नांदी में कोई आदमी किस तरह पकाता है, कोई मिर्चें जास्ती डालता है, किसी का तेल खराब होता है, कोई रांधने वाली अच्छी तरह से नहीं होती, कई लोग ऐसा भी होते हैं। पपई लाओ तो घर वाली बोलती है जरा पपई तो थोड़ी सड़ गई है, अच्छा जमात खाने भेज दो। ऐसा होता है, बहुत से लोग खुद नहीं खा सकते, जमात खाने भेज दो। क्योंकि हमको अपने मजहब का पता नहीं, हमारे दिल के अंदर वो दगस, हमारे दिल के अंदर वो प्रेम नहीं कि उत्तम में उत्तम आला में आला चीज हाजिर इमाम के पास लेके जाओ, जमात खाने के अंदर अच्छी चीज लेके जाओ। मुखी कामड़िया को मौला की तरफ से ये सत्ता मिली हुई है और वो फिर सत्ता मुखी कामड़िया नांदी करने वाले को देते हैं। नांदी करने वाले को मुखी हुक्म करता है, चलो नांदी करो। नांदी करने वाले को लगे हाथ में उठाते वक्त के भाई ये नांदी साफ नहीं, क्लीन नहीं, सड़ गई है, तेल हो गई है, खराब हो गई है, तो उसको ये राइट है कि वो नांदी उठा के पाट के नीचे रख देवे, फेंक देवे। उसको नांदी करने की कोई जरूरत नहीं। इमाम का ये हुक्म है। हमारे घर में से कोई चीज सड़ गई या कोई चीज को हमको फेंक देना या हम नहीं खावें, उसको ये हम जमात खाने में भेज देवें, ऐसा बहुत दफा होता है इग्नोरेंस की वजह से। इस आदमी ने ये भी क्रिटिसाइज किया और ये बड़ी बेअदबी है। इसने क्या सजेस्ट किया कि जमात खाने के अंदर नांदी लाने की जरूरत नहीं, खुदावंद मन मुराद उसकी वजह से पैसे डाल दो ताकि जमात खाने के अंदर बीमारी न फैले। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने चश्मा उतार के जब उसको पढ़ना शुरू किया, माँ बाप का मुख मुबारक लाल हो गया। उसके कोट का लेपल पकड़ के इधर बैठा था, ऐसा घसीटा के नीचे गिर पड़ा, फिर उसका नीचे जमीन के ऊपर गिर पड़ा, जोर से पकड़ के घसीटा था। उसका बॉल बना के उसके मुंह के ऊपर मारा। तुमको मजहब नहीं चाहिए, निकल जाओ। कांपने लगा, किसी आदमी को ठंडी चढ़े ना इस तरह से झुरूचने लगा। देखो खुदा उसमें माफी मांगता हूं। हाजिर इमाम ने फिर उसका कोट पकड़ा, कोट पकड़ के हिलाया उसको। हाजिर इमाम फरमाया तुम हमको एक आदमी बताओ कि नियाज की प्याली पी के वो बीमार होए, ऐसा एक आदमी हमको दिखाओ। कौन बीमार हुआ तुम्हें मालूम नहीं? बीमार आदमी भी जो नियाज पिएगा अच्छा हो जाएगा। तुम हमको एक आदमी बताओ कि नियाज की प्याली पी के बीमार होवे या उसने जमात खाने की नांदी खाई और वह बीमार हुआ। बहुत माफी मांगी, पांव पे पड़ा, रोने लगा। मौला भी शांत हो गए। फिर नरम होके मौला ने फरमाया देखो नियाज है वो नूर है, नियाज है वो नूर है, अमा उसको पीने से तुम्हारी बीमारियां दफा हो जाएंगी। एक ही प्याली में सारी जमात पियो, कोई बीमार नहीं होएगा, और बीमार होएगा उसकी बीमारी दफे हो जाएगी और उसकी बीमारी दूसरे किसी को नहीं लगेगी। ये नूर है, ये पाक चीज है और उसको ये समझ के पियो। जिरवाला पाठ मंडावी ने चौक पूरा गोएव हर खसों कड़स थपा मोरे वाला चारे सुहा गणन तेड़ा वो वधा वो ते कायम स्वामी मेरे वाला आज। वरानी है ऐसी, मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 4 पाठ सुने आपने। जीरे वाला
पाठ मंडावी, ये पाठ टेबल मंडाना यानी उसको सजा के साफ करके, उसके ऊपर अच्छा कपड़ा बिछाओ, उसको सजाओ, पाठ साफ, चौक पुराओ। चौक पुराने का मतलब यह है कि ऐसी उस वक्त काठ की यानी लकड़ी की प्लेट फ्रेम रखते थे ट्रे की तरह, ताकि कभी नियाज गिरे तो उसमें गिरे, बाहर ना गिरे। चौक पुराओ। पाठ मंडावी ने चौक पुराओ और फिर उसके ऊपर प्रेम मोहब्बत के साथ कलश रखो। कलश कलसिये में से निकला, हम जिसको कुंभ कहते हैं। और ये नियाज की प्रथा शुरू करने की ये गिनान के अंदर सदरुद्दीन ने इशारा किया। चारे सुहागनों को यानी ये काम साफ पाक करने का, चार सुहागने, सुहागन किसको कहते हैं? शोहर वाली औरत के जो अपने शोहर की ताबेदार और उसको राजी रखने वाली होवे। शोहर को मारने वाली, उसको तंग करने वाली, उसको सताने वाली, दिल दुखाने वाली को सुहागन नहीं कहते। सुहागन कहते हैं कि जो शोहर की ताबेदार रहे। और वो सती होती है जो शोहर की ताबेदार रहती है, वो खुदा की भी आबिद होती है, क्योंकि जो नेक औरत है वही अपने शोहर को अच्छे तरीके से रखेगी। जो खुदा की भगत नहीं वो अपने शोहर को भी अच्छी तरह से नहीं रखेगी। क्योंकि ऐसा भी है कि भगतियानियां ठगतियानियां भी होती हैं कि जो शोहर से लड़ती भी रहती हैं। मगर मैं ये सबके लिए नहीं बोलता, दुनिया के अंदर अपवाद हर चीज में है। ऐसे भी मर्द हैं कि जो ज़ाहिर में लंबी लंबी तस्बीहां खींचते हैं, मेरी तरह बड़ी बड़ी वाज़ें भी करते हैं और उनका घर के अंदर बनता नहीं। घर का सलाह संप सुख भी खुदा की एक बख्शीश है। ये भी एक मजहब की बात है कि धनी धनियानी, वाइफ हस्बैंड के अंदर, बाप बेटों के अंदर, भाइयों भाइयों के अंदर, सास बहू के अंदर, सबके कुटुंब कबीले के अंदर सलाह संप मोहब्बत इत्तेफाक संगठन, ये मजहब की एक रीत है। ये मजहब है। धर्म पालते वक्त कभी घर में कजिया कंकास होता है तो वो धर्म किस काम का? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया औरतों के लिए कि कभी तुम्हारा मर्द तुमको जमात खाने जाने की मनाही करे, मत जाओ, मत जाओ। ये फरमान उस वक्त हुआ कि जब इस नाशरी हमारे में से निकल गए तो मर्द लोग तो निकल गए जोश जोश और गुस्से गुस्से के अंदर, मगर औरतों में ईमान रहा। घर वालियां इस्माइली रहीं, छुप छुप के बंदगी इबादत भी करें, जमात खाने में भी आवे, दस्तवंद भी लेवें, उनके घरों से मेहमानियां भी आवे। मर्दों ने देखा कि औरतें तो जाती हैं, तो कई मर्दों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बहुत से मर्द थे, उन्होंने अपनी घरवाली को मना किया, जमात खाने मत जाओ। तो घर में कजिया हो गए। ये मैटर मौला के पास आई। मौला ने औरतों को फरमाया कि अगर मर्द मना करे तो जमात खाने मत आओ, घर पे दुआ पढ़ो, अपना ईमान सलामत रखो। बाज ऐसे इस्माइली मर्द भी हैं कि जो औरत को जमात खाने नहीं जाने देते, तो वो भी जमात खाने मत आओ। मतलब क्या है कि घर में कजिया करके मजहब न पालो, घर में सलाह संप भी रखो, मजहब भी पालो। दोनों चीजें, दुनिया और दीन दोनों अच्छा रखो, दोनों में ठीक होना चाहिए। तो ऐसी चार सतियां सुहागने वो नजदीक आके ये घटपाट के छाम वगैरह का अरेंजमेंट करें। और हमारे तमाम दुनिया के जमात खानों के अंदर घटपाट के छाम धोने वाले, घटपाट के कपड़ा धोने वालियां कौन है? भाई लोग ये काम करती हैं। और इसमें बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी इबादत है कि घटपाट के ठाम वगैरह की या आखे जमात खाने की कोई भी हम सेवा खिदमत करते हैं, उसमें बहुत बहुत ताकत है। मैंने आपको एक दफा कहा था कि गत का डोरा जो होता है वो घटपाट के ठाम के आजू बाजू में रहता है, उसमें से गत का डोरा बनता है। बीमारी दफे होती है, बलाएं दफे होती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, नेक मुरादें पूरी होती हैं। घटपाट में बड़ी ताकत है, ये नूर है। इमाम ज़मान ने फरमाया
मौलाना अली शाह महबूब का यह फरमान है कि घटपाट की तुम जब प्याली उठाओ तो उस वक्त तुम दूसरों के हक में भी दुआ मांगो, अपने हक में तो मांगते हो। ये फरमान हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का भी है, लेकिन असल फरमान अली शाह महबूब ने किया हुआ है। एक दफा अली शाह महबूब फरमाया कि नियाज की प्याली में यह ताकत है कि कभी किसी जिन को निकालना होवे तो जिन्नात निकल जाते हैं, पागल अच्छे हो जाते हैं, और तुम चाहो तो एक हाथ में नियाज की प्याली होवे, दूसरे हाथ में कोलसा होवे, तुम्हारी ईमान की शक्ति होवे तो वो कोलसा सफेद हो जावे। मतलब इसका क्या है, इसमें फिलॉसफी क्या है कि कोलसे जैसा काला दिल होएगा ना तो नियाज पीने से वो ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हमारी कौम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर हजारों साल से ये एक प्रथा चली आती है। मैंने हजारों साल सोच समझ के कहा है, मौला अली और रसूल पाक के जमाने से भी पहले से हमारे मजहब में नियाज चला आता है। हमारा धर्म अली नबी के जमाने से 1400 साल से नहीं चला, और अली नबी को 1400 साल नहीं थे, उसके पहले भी थे। हमारे मजहब के अंदर खासतन हिंदुस्तान में जब भी गुप्ती लोग बहुत थे तो गुप्ती लोगों के अंदर ऐसा बहुत बनता था कि लड़की की शादी ऐसी फैमिली में हो गई कि जहां ईमान नहीं था, वो लोग प्योरली हिंदू थे, और लड़की इस्माइली उनके घरों में गई। पंजाब के अंदर 1 लाख गुप्ती थे, खुद मैं भी गुप्ती फैमिली में से हूं। 1918 के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने पंजाबी गुप्तियों को हुक्म किया कि अभी तुम जाहिर हो जाओ, और हम 40,000 आदमी एक ही दिन जाहिर में मुसलमान बन गए। इस्माइली तो पहले से थे, शमस पीर के जमाने से 700 बरस से पंजाब की जमात इस्माइली है। खोजे बाद में हुए, 150 बरस पीछे हुए, पंजाब के इस्माइली 150 बरस पहले हैं। लड़की जावे, शादी करने के बाद उसको पता लगे कि ये घर में तो एक भी इस्माइली नहीं, यानी सतपंथी नहीं, तो अपने घर वाले को या सास ससुरे को तो बोल नहीं सके, मजहब को बहुत छुपावे। मगर जब उसको औलाद होवे तो वो औलाद को मजहब दे रहे, खुद छुप छुप के जब ये दुआ पड़े या नांदी निकाले, रिश्त पर नांदी निकाले, और खुद ही उस नांदी की कीमत से डाल के उसको घर वाले के अंदर सबको खिलावे और अपने सारे कुटुंब को नियाज पिलावे। ये नियाज उनको मालूम ना पड़े कि हम नियाज पीते हैं, खाने में पानी में उनको नियाज दे देवे, इस तरह उनके दिल नरम होते रहने। ये बच्चे माँ के पास से धर्म लेके बड़े होवे तो फिर जो सास ससुर तो गुजर गए होवे, ये खुद सास और ससुर बन जावे और बच्चे पक्के मोमन बन जावे। इस तरह इस्माइली धर्म का फैलावा होता रहा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके घरों के अंदर ऐसे मर्द हैं, मर्द जमात खाने नहीं आता, दसवंध नहीं देता, बेईमान है, क्रिटिसाइज करता है, धर्म को गालियां देता है, इमाम को गालियां देता है। अभी तांजानिया के अंदर ये बनाव बन गया तो कई लोग तांजानिया वाले जब बाहर निकले, मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हर एक बदन के अंदर शरीर में गंध होता है, ऐसा जमातों के अंदर भी गंदे लोग होते हैं। कभी मौलाना आजर इमाम को अगम निगम की खबर है, अगर वो इमाम है, अल्लाह का नूर है, सब कुछ जानता है, तो क्यों तांजानिया वालों का ये हाल किया? भाई इमाम का तो फरमान हुआ ही नहीं, तांजानिया छोड़ो। ये तो किसी एक ऑफिसर की भूल हो गई और वो भूल से सारी जमात को तकलीफ पड़ गई। खुद इमाम ने आके ये तकलीफ को निवेरा किया और कहा कि भाई मैंने तुमको कभी नहीं कहा। उसमें इमाम का कोई वहां किया कसूर नहीं, इमाम ने कभी ऐसा नहीं कहा, मगर क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारा मजहब सिर्फ पैसे के ऊपर है, दुआ कराओ पैसा दो, नाली लो पैसा दो, नियाज पियो पैसा दो। तो क्या हमारा सारा मजहब दुकानदारी है, पैसा है? आज मैं इसका जवाब नहीं देता,
میں دوں گا آپ کو یہ باتوں کا بھی خلاصہ کروں گا اپنی ساری سیریز کے اندر. لیکن ایسے لوگ کہ جو بے ایمان کی طرح ہوتے ہیں مگر دھرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی ماں ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں اور اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کے جاوے کدھر, تو ان کو ہماری گھر والیاں, ہماری بہنیں چھپی چھپی ریت سے نیاز پلاتی ہیں, تسبیحاں نکالتی ہیں, یا مولا تو اس کو ایمان دے, یا مولا تو اس کے دل میں سایاں ڈال, یا مولا تو اس کے دل کو نرم کر. میں آپ کو خاطری پوروک بولتا ہوں کہ 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس میں ایک بھی اپواد نہیں ہوتا. تھوڑا ٹائم لگے, کوئی کیس 1 برس میں ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی کیس کو 10 برس لگتے ہیں, مگر نیاز پلاتے رہو ٹھیک ہو جائیں گے. جھٹپاٹ نیاز ایسی طاقت والی چیز ہے, ماشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور خاص کر کے جب اکھی جماعت نیاز پی لے, دعا نیت خیر ہو جاوے, تو تھوڑا جیسا جو نیاز بچ رہتا ہے, یہ نیاز شریرک اور مانسک بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. یہ نیاز ضرور پیو, نیاز پی لو. اکھی جماعت نیاز پی لے, گھٹپاٹ کے ٹھام پورے ہو گئے, اور نیاز جو بچ جاتی ہے دعا دینے کے بعد, قائم کرنے کی دعا کے بعد جو نیاز بچتا ہے, وہ نیاز شریر اور مانسک بیماری سمجھ آتی ہے. حضرت مولانا سلطان احمد شاہ فرمایا کہ جب تم نیاز پیو تو اس وقت اپنے لیے بھی دعا مانگو, دوسروں کے لیے, مگر دوسروں کے حق میں دعا مانگو. بہت اچھا ہے. مشنری ابجی نے پوچھا, جعفر علی ابجی نے, خداوند ہم کو کوئی ایسی چھوٹی سی دعا بتا کہ نیاز کی پیالی میں پیتے وقت پڑھ لے میں تو دین دنیا کی سب نیک امیدیں اس میں آ جائیں. تب فرمایا جب نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اس وقت دعا مانگو, یا مولا تم مجھ کو حقیقتی سمجھ دے. حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو. یہ گھٹپاٹ, یہ نیاز جس کو ہم جدے جدے سوروپ میں نام دیتے ہیں, اس کو نور بھی کہا گیا ہے. جیسا کہ نور پیو نتحال گزارو, نور پیو یعنی یہ نیاز پیو. ایک اور بھی چھوٹا صبح کا گنان ہے, اے جی نور میرا نور پیو, کریو من آنند جی, او تو میرا راکھو شاہ پیر سو سبند جی میں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا وہانیاں جی. نور پیو صبح کے وقت, ہر روز صبح نیاز نکلتا ہے. انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, ہر بدی برائی نافرمانی سے بچاوے, بلائیں آفتیں دور کرے, دشمن آپ کے دفع کرے, مشکلیں آپ کی آسان کرے, جان مال میں برکت دے, آل اولاد میں برکت دے, عزت آبرو میں برکت دے, روزی کمانی میں برکت دے, تندرستی ایمان میں برکت دے, دین میں دنیا میں سکھی کرے, آباد کرے. مولا باپا آپ کو زہر باتوں کی دعا نصیب.